اور عورت اگر چاہتی ہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میری ماں بہنوں، ان الفاظ پہ غور کرنا، یہ مثالیں جو چھوٹی چھوٹی میں دے رہا ہوں اس میں بڑی نصیحت ہے، اگر آپ غور کریں گے۔ عورت اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے، جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہم کئی مرتبہ سنتے۔ دیکھو یہ پورے واقعات میں جو بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی نہیں سنے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کبھی نہیں بولا، لیکن بولے ہوئے واقعات، سنے ہوئے واقعات، ان میں سے ہمارے لیے نصیحت کیا مل رہی، ہمارے لیے سبق کیا مل رہا، یہ اصل چیز ہے۔ ہاں جی ہم کو معلوم ہے نا، معلوم ہے سچ باتاں بول رہے، معلوم ہے سچ باتاں ہے، لیکن اس سے سبق آپ کیا لیے، پہلے کیا لیے، اب کیا لیے، اور اس کے مطابق عمل کتنا کر رہے، اس پر غور کرنا ہے ہم کو۔ تو میں کیا بول رہا تھا، عورت اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی، بڑے بڑے کارنامے کر سکتی، جیسے ام سلیم کیا بولی۔ ام سلیم سے جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا ارادہ کیا، اور جب سوال کیا کہ اے ام سلیم مہر میں کیا چاہتی ہو، کیا چاہیے تمہیں مہر میں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، تمہارا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہے، بس مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، تمہاری طرف سے نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، آپ اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، بس تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہوگا۔ ماشاءاللہ، ان کا یہ کہنا، ام سلیم کی یہ بات ابو طلحہ کے دل میں ایسے لگی، اس کے بعد وہ توحید کیا ہے سمجھاتی ہے، شرک کیا ہے سمجھاتی ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، ماشاءاللہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کی وجہ ایک عورت ہے۔ ایک عورت توحید کی دعوت دی تو ایک مرد اسلام قبول کر لیتا ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی، مہر میں وہ کچھ بھی نہیں لی، ان کا اسلام قبول کرنا ہی ان کے لیے مہر تھا۔ ماشاءاللہ، اگر ہم لوگ اس طرح دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ میری ماں بہنوں میں کتنی مثالیں دی آپ کو عورتوں کی۔ عورت چاہے تو کتنے بڑے بڑے کارنامے کر سکتی ہے، عورت چاہے تو ایک مرد کو اسلام پہ لا سکتی ہے، عورت چاہے تو بڑے بڑے ظالموں سے ٹکر لے سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو اپنی بات منوا سکتی ہے فرعون جیسے ظالم سے بھی، عورت اگر چاہے تو مرد سے بھی بڑا کبھی کبھی ہمت دکھا سکتی ہے، مرد سے بھی بڑا کلیجہ عورت کا ہوتا ہے کبھی کبھی بسا اوقات۔ تو یہ سب عورتوں کے واقعات ہیں جو اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح عورت چاہے تو اسلام کے لیے شہید بھی ہو سکتی ہے، عورت چاہے تو سب سے پہلے ایمان لا کے دکھا سکتی ہے، یاد رکھو۔ اب ان واقعات سے ہم کو کیا سبق ملا؟ آج اگر ہم غور کریں گے، ایک طرف ام سلیم کا واقعہ رکھ لو، ہاں ام سلیم ایک مرد کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام میں آ گئے، آج ایک مرد کو شرک چھوڑو نہیں بول سکتی کیا؟ بچیاں خاص طور سے شادی سے پہلے، شادی کے بعد رونا دھونا، چیخنا چلانا، پریشان ہونا، پھر بعد میں نوبت طلاق تک، خلا تک چلے جانا، اس سے بہتر ہے کہ شادی سے پہلے ہی کم از کم ہمت دکھاؤ، اپنی زبان کھولو، اپنے ایمان پر جمے رہو، استقامت کے ساتھ رہو، شادی سے پہلے ہی یہ شرط لگا دو کہ مجھے میرا شوہر صرف اور صرف ایمان والا ہو سکتا ہے، بغیر ایمان والے کے ساتھ، بغیر توحید پرست کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے میں بغیر نکاح کے رہ جاؤں لیکن شرک کرنے والے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ کیا یہ بات نہیں بول سکتی آج لڑکیاں؟ بالکل بول سکتی ہیں، لیکن یہ بات نہیں بولتی، شادی سے پہلے تو خاموش، یا نہیں تو مولانا سے سوال کر لیے، کوئی مول صاحب سے، مول صاحب کیا کرنا، ہمارے امی ناراض ہو رہے، ہمارے ابا ناراض ہو رہے، بچیاں ایسا کیسا جواب دے سکتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کو بھی ایسا بنا کے رکھ دیے، بھائی ایسا بنا کے رکھ دیے، اعوذ باللہ۔ بچی، شریف بچی اسے مانا جا رہا آج کہ شادی کے وقت کچھ بھی زبان سے نہ بولے، امی ابا جیسا بولے ویسا سر ہلا کے، منڈی ہلا کے نکاح کر لے، سگنیچر کر کے چلے جائے، اس کو شریف مانا جا رہا۔ لیکن اگر کوئی لڑکی شادی کے تعلق سے کوئی سوال ہی کر لے، میں شادی کے دن ایسے پردے میں رہوں گی، ایسے برقعے میں رہوں گی، ایسے رسم و رواج میرے شادی میں نہیں ہوں گے، ایسا توحید پرست میرا شوہر ہوگا، 5 ٹائم کا نمازی میرا شوہر ہو سکتا ہے، میں بے نمازی سے نکاح نہیں کروں گی، ایسی کوئی بھی بات اگر زبان سے نکال دی تو سمجھو کہ وہ ارے ایسی کیسی بے ادب بچی ہے، بد اخلاق ہے، ماں باپ کو جواب دینے والی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، یہ سمجھا جا رہا۔ حالانکہ دیندار بچی یہی ہے، اصل توحید پرست، اصل ایمان والی یہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو بے دین بچیاں ہیں، اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے نا زبان کھول کے، میں ایسا میک اپ کروں گی، شادی میں میرے لیے اتنا خرچہ کرنا، ایسا رسم کروں گی، ایسا میں ڈانس کروں گی، ایسا ناچوں گی، اتنے ویڈیوگرافرس ہونا، یہ وہ اگر جتنے بھی غلط کاموں کی اگر وہ فرمائش کرے، ڈیمانڈ کرے، تو اس کو ارے ماشاءاللہ کیا بہترین بچی ہے جی ہماری، یہ بول رہے آج۔
اچھے لوگوں کو برا، برے لوگوں کو اچھا سمجھا جا رہا. حالانکہ دیکھا جائے تو دیکھو، یاد رکھو یہ بھی پوائنٹ میں آخری میں بولنے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آخری میں دلیل بھی دوں گا آپ لوگوں کو، کہ عورت کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو عورت اس کے ہونے والے شوہر کے تعلق سے پوری تحقیق کر لیں، معلوم کر لیں اس کو کیسا شوہر چاہیے، وہ تمام چیزیں رکھے ماں باپ کے سامنے. جب اس کے خواہش کے مطابق دیندار شوہر ملتا ہے تو تبھی وہ نکاح کرے. لیکن یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو بات نہیں رکھتی. لیکن شادی کے بعد نہیں بلکہ بات چیت کے بعد، جو رسم بولتے ہیں نا ہمارے پاس، رسم کے فوراً بعد دونوں ایک دوسرے کے نمبرز لے کے گھنٹے تو بات کر لے سکتے ہیں، اس کو جائز سمجھا گیا. لیکن وہی بات چیت کے وقت ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں دین کے تعلق سے. دیکھو جی آپ تعویذ تو نہیں لٹکاتے نا، دیکھو جی آپ درگاہ کے پاس تو نہیں جاتے نا، دیکھو جی آپ فلاں عیدیں براتیں تو نہیں کر سکتے نا، دیکھو جی شادی سے پہلے آپ مجھے بے پردہ تو آپ کے دوستوں کے سامنے یہاں وہاں گھماتے تو نہیں نا، یہ تمام چیزیں مجھے پسند نہیں ہے. دیکھو یہ تمام چیزیں اگر لڑکی بات چیت کے وقت اپنے ہونے والے شوہر سے اگر بات کر لے تو یہ بالکل جائز بھی ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے. یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، یہ کوئی بے دینی نہیں ہے. یاد رکھو ہمارے پاس اصل چیز جو صحیح ہے اس کو غلط سمجھا گیا، جو غلط ہے اسے صحیح سمجھا گیا. یعنی شادی کے وقت تو کوئی شرط نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں، دینداری کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بات چیت نہیں. لیکن وہی بات چیت ہونے کے بعد، رسم ہونے کے بعد، جو کہ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے اس کو بات کرنا. فونوں پہ گھنٹے فونا دے کے بٹھا دیتے، اب تم بات کر لو، تم دونوں مل کے فلم تھیٹروں میں جاؤ، تم دونوں مل کے پارکوں میں گھومو، تم دونوں بس آدھے میاں بیوی بن گئے، اب جو چاہے کر لو، اس طرح چھوڑ دیے. جو کہ حرام ہے، اس حرام چیز کو آج جائز ٹھہرا کے لڑکا لڑکی کو تو بھیج دیے. لیکن شادی کے وقت ایک دوسرے سے بات کر لینا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں تحقیق کر لینا، سوال کر لینا، جو جائز ہے اس کو آج ناجائز سمجھا گیا. اسی وجہ سے لڑکیاں خاموش رہتی ہیں، انہیں جہیز بھی لے رہا تو خاموش، انہیں ڈانس بھی کر رہا شادی میں تو خاموش، شادی میں انہیں ویڈیو بھی لگانے والا ہے خاموش. اچھے دیندار لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں جی، دیندار، جو کہ شادی سے پہلے بیچاری 5 ٹائم نماز پڑھتی تھی، شادی سے پہلے مکمل پردہ کرتی تھی، شادی سے پہلے کبھی درگاہ کے پاس نہیں گئی، کبھی تعویذ نہیں لٹکائی. لیکن کیونکہ ماں باپ اب شادی کر کے دے رہے، کچھ بھی تحقیق نہیں کرتی ہے. ہمارے امی جیسا کریں گے ویسا سن لیں گے، ہمارے ابا جیسا کریں گے ویسا سن لیں گے، خاموش بیٹھ جاتی ہے. اب اس کو شادی کے دن سے ہی سمجھ میں آ جاتا، شادی کے دن ہی دولہا جاتے جاتے ڈانس کرتے ہوئے جا رہا گھر کو، دلہن کو لے کے. وہیں سے شروع، ولیمہ میں آ کے سیدھا ویڈیو نکالنے کے، شادی کے دن ہی ویڈیو لے کے آ جا رہا ویڈیو کیمرے. کبھی بے پردہ نہیں گھومے سے لڑکی، شادی کے دن پہلی شروعات اب وہاں ہی سے اس کا ویڈیو کیمرے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اتنی خرابیاں، اتنی بے حیائیاں جو ہو رہی ہے، ان میں عورت خاموش رہتی ہے. یہ عورت کی خاموشی بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو. اب سب لڑکیاں خاموشی رہیں گے تو پھر کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھو عورت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی. اسی لیے میں بولا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شادی میں مہر اسلام قبول کرنا، ابو طلحہ کے اسلام قبول کرنے کو اپنا مہر قرار دی اور ان کا اسلام قبول کرنے کا سبب بنی. ماشاءاللہ.